جی ایک سوال ہے مجیب الرحمان صاحب کا کہ جمعہ مبارک کہنے کا شرعی حکم کیا ہے۔ پہلی گزارش تو میری مجیب الرحمان صاحب سے اور تمام سوال کرنے والوں سے یہ ہے کہ جب بھی آپ کمنٹ سیشن میں کوئی سوال کریں تو اپنا نام اور اپنے شہر کا نام لازمی لکھا کریں۔ باقی رہی سوال کی بات کہ جمعہ مبارک کہنا جائز ہے یا جائز نہیں، جمعہ مبارک کہنے کی دو حیثیتیں ہیں۔ ایک حیثیت تو یہ ہے کہ آپ جمعہ مبارک کہتے ہیں نیکی سمجھ کے، دین کا حصہ سمجھ کے، ثواب سمجھ کے، اور دوسری حیثیت یہ ہے کہ بغیر نیکی کی نیت کے ویسے رسماً جو ہے آپ جمعہ مبارک کہہ دیتے ہیں۔ تو جو پہلی حیثیت ہے کہ جمعہ مبارک نیکی سمجھ کے، ثواب سمجھ کے، دین کا حصہ سمجھ کے کہنا، تو یہ تو مکمل کنفرم ہے کہ اس طرح جمعہ مبارک کہنا بالکل جائز نہیں ہے، یہ ناجائز ہے اور بدعت ہے۔ اور قرآن کریم کے اندر احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں فقہ کی کسی کتاب میں جمعہ مبارک کہنے کا کوئی ثبوت نہیں۔ صحابہ، تابعین، اکابرین، بزرگان دین کی زندگیوں میں ہمیں جمعہ مبارک کہنے کا کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ اس لیے نیکی کی نیت سے، ثواب کی نیت سے، دین کا حصہ سمجھ کے جمعہ مبارک کہنا ناجائز ہے، بدعت ہے۔ جمعہ مبارک کی دوسری حیثیت کہ ویسے آدمی رسماً کہہ دے، ثواب کی نیت سے نہ کہے، تو اس بارے میں بھی ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ جو قرآن و احادیث ہے، اسلام ہے، یہ ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ اسلام کی تعلیمات قرآن و احادیث مکمل ہو چکی ہیں۔ قرآن و احادیث کے جو احکام ہیں ان کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ جو فرض ہے وہ قیامت تک فرض رہے گا، جو واجب ہے وہ واجب رہے گا، جو سنت ہے وہ سنت رہے گی، جو مستحب ہے وہ مستحب رہے گا۔ لیکن بدعت کے اندر یہ خاصیت ہے کہ بدعت ترقی کرتی ہے، بدعت میں اضافہ ہوتا ہے۔ پہلے تو کوئی چیز لوگ رسماً کرنا شروع کرتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ وہ سنت بن جاتی ہے، پھر واجب بن جاتی ہے، پھر فرض کا درجہ جو ہے حاصل کر لیتی ہے۔ تو اس لیے جمعہ مبارک کہنے کی دوسری حیثیت کہ رسماً اس کو کہا جائے، اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ اس لیے کہ آج تو لوگ اس کو رسماً کہنا شروع کر دیں گے اور آہستہ آہستہ یہ جو ہے پھر مستحب بن جائے گی، پھر سنت بن جائے گی، پھر جو ہے یہ فرض اور واجب بن جائے گی۔ اس لیے رسماً کہنے کی بھی اس کی اجازت نہیں ہے۔ شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے کچھ عرصہ پہلے اسی پہ فتویٰ دیے ہے کہ جمعہ مبارک کہنا جائز نہیں ہے، اور انہوں نے اس کی وجہ یہی لکھی ہے کہ اب تو لوگ اس کو رسماً کہتے ہیں، کچھ عرصے کے بعد اس کو سنت، فرض اور واجب کا درجہ جو ہے دے دیا جائے گا۔ اس لیے کہ بدعت کے اندر یہ خاصیت ہے کہ اس کے اندر اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ تو جمعہ مبارک کہنے کے کوئی شرعی ثبوت نہیں ہے، شرعاً بالکل جائز نہیں ہے۔ یہ سوشل میڈیا کی بدعت ہے، چند سالوں سے اس کو سوشل میڈیا پہ، فیس بک پہ، واٹس ایپ پہ جو ہے دیکھا گیا ہے۔ اس لیے جمعہ مبارک کہنا بالکل ناجائز ہے کسی بھی نیت سے۔ اور میں ایک بات اور بھی عرض کرتا چلوں کہ سوشل میڈیا پہ آج کل جو ہے فتنوں کا طوفان ہے۔ سوشل میڈیا پہ باقاعدہ اغیار کی ٹیمیں بیٹھی ہیں جن کا صرف ایک ہی مقصد ہے کہ نوجوان نسل کو دین سے دور کیا جائے، دینی تعلیمات کو مسخ کیا جائے، دینی تعلیمات میں تحریف کی جائے۔ چنانچہ رات دن وہ اس طرح کی پوسٹیں شائع کرتے ہیں قرآن و احادیث کے نام پر۔ بہت سی باتیں، بہت سی پوسٹیں ایسی ہوتی ہیں کہ کوئی اچھی بات لکھی ہوتی ہے، اس کے آگے لکھ دیتے ہیں القرآن کریم فلاں سورت آیت نمبر فلاں، حالانکہ قرآن کریم میں اس کا دور دور تک نام و نشان نہیں ہوتا۔ بہت سی دفعہ آپ دیکھتے ہوں گے پوسٹیں ہوتی ہیں کہ یہ فلاں حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، آگے لکھا ہوتا ہے بخاری شریف جلد نمبر 2 حدیث نمبر 5203۔ حالانکہ بخاری شریف تو کیا، حدیث کی کسی کتاب میں اس کا نام و نشان نہیں ہوتا۔ اس لیے نوجوان نسل سے میری گزارش ہے کہ سوشل میڈیا پہ دینی معلومات کو دیکھتے ہوئے، عمل کرتے ہوئے، سنتے ہوئے آپ یہ دیکھیں کہ دینی معلومات آپ تک کس پوسٹ کے ذریعے، کس شخص کے ذریعے پہنچائی جا رہی ہیں۔ سوشل میڈیا پہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کا کوئی حسب و نسب نہیں ہے، ان کا کوئی نہیں پتہ کہ وہ آسمان سے گرے ہیں یا زمین سے نکلے ہیں، کسی مسلک کا بیک گراؤنڈ ان کے ساتھ نہیں ہے، کسی مسلک والا ان کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ دیوبندی ان کو دیوبندی نہیں سمجھتے، بریلوی ان کو بریلوی نہیں سمجھتے، اہل تشیع ان کو اہل تشیع نہیں سمجھتے، لیکن وہ اسلام کے ٹھیکیدار بن کر لوگوں کو دین سکھا رہے ہوتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں سے آپ دین جو ہے ہرگز نہ سیکھیں، ایسے لوگوں کی باتوں کو آپ ہرگز نہ سنیں۔ آپ کا تعلق کسی بھی مسلک سے ہے تو اس مسلک کا جو مستند نمائندہ ہے اس سے آپ دین کی بات سنیں۔ اگر کوئی اہل تشیع ہے تو وہ اہل تشیع کے مستند آدمی سے دین سیکھیں، کوئی بریلوی ہے تو وہ بریلوی مسلک کے مستند عالم سے دین سیکھیں۔
کوئی دیوبندی مسلک سے تعلق رکھتا ہے تو وہ اکابرین دیوبند میں سے، مسلک دیوبند میں سے ایسے آدمی سے دین کی بات قبول کرے جس کے بارے میں اس کے مسلک والے اس کی بیک پہ موجود ہوں اور اس کے مسلک والے یہ تسلیم کرتے ہوں کہ یہ ہمارے مسلک کا نمائندہ ہے۔ ایسا آدمی جو بڑے سے بڑا ارسطو ہو، جتنا بھی مشہور ہو، اگر کسی مسلک کی بیک اس کے پیچھے موجود نہیں ہے تو آپ دین کی بات ہرگز اس کی قبول نہ کریں۔